اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں پارے میں سورہ نمل کی 83 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے کے جو حالات ارشاد فرمائے ہیں اس میں مختلف قوموں کے تذکرے کے بعد اپنی توحید پر مسلسل دلائل دیے، اور اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے پیدا کی ہیں، اور کیا جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کے متعلق تمہارے تصورات یہ ہیں کہ خدا کی خدائی میں وہ شریک ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ہمارے ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کر سکے؟ اور اس کے بعد دوسرا نظریہ آخرت میں پیش ہونے کا ہے اور اللہ کے ہاں پہنچ کر جواب دینے کا ہے۔ اس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں فرمایا اور یہ بتا دیا کہ آپ کا کام بس یہ ہے کہ یہ ہدایت کا پیغام اور یہ بات آپ ان تک پہنچا دیں، اور اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اور کفار مکہ آج اس سے انکار کرتے ہیں تو یہ عنقریب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالی کا یہ جو عذاب کا وعدہ تھا بدر میں ان کے ساتھ پورا ہو گیا۔ اب اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالی نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ بتایا ہے کہ اور غالب حصہ اس رکوع کا اسی اعتبار سے ہے کہ ایک تو یہ فرما دیا کہ دیکھو دنیا میں جو تم عذاب دیکھو گے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ آخرت میں بھی عذاب ہے اور جس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، اور آخرت میں اللہ کے ہاں جب پہنچو گے تو تم سے پوری پرسش ہوگی، سوال جواب ہوگا، اور یہ زندگی جہاں گزار کے آئے ہو اللہ کے ہاں پہنچ کے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالی نے لوگوں کو قرآن پاک کی طرف متوجہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ اس اعتبار سے کہ زندگی کی رہنما ہے، لوگوں کو اس کو اسی اعتبار سے لینا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود سمجھیں بلکہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں، تاکہ اللہ نے جو مسلمانوں کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں، وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں۔ ان میں سے پہلا جو موضوع ہے کہ حشر میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کو 83 نمبر آیت سے شروع فرمایا، اور یہ ارشاد ہوا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر ایک گروہ میں سے، ہر ایک امت میں سے فوجن، فوج کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو، اور پرانی اردو میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا دل، اور دل کا مطلب جتھا، گروہ، اب بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب کس معنی میں؟ اسی معنی ہے جنتا دل، ٹڈی دل، یہ ہوتا تھا کہ ٹڈیوں کی پوری فوج آ گئی، حملہ کرتی تھی نا فصلوں پہ، تو ٹڈی دل یعنی وہ پوری فوج آ گئی۔ تو اس لیے فوج کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو صحیح اردو ترجمہ تو دل سے بنتا ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہوا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم بلائیں گے، گھیر لیں گے ہر ایک فرقے میں سے فوجن، پورا ایک دل، مِمَّن، ان لوگوں میں سے یکذبو جو تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری باتوں کو، فہم یوزعون، اور اس کے بعد ان کی صفیں بنائی جائیں گی۔ یہ حشر کے دن کا
اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور نقشہ اس بات کا کھینچا ہے کہ سب سے پہلے تو جو گروہ ہیں، امتیں ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے حضور میں پہنچیں گے اور اپنے اپنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔ تو ان میں ہر ایک گروہ میں سے، ہر ایک امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلانے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دین کو قبول کیا اور اس کے بعد وہ اس دین سے پھر گئے، کیونکہ من کل امت کا مطلب تو یہی ہے پھر کہ ہر ایک گروہ میں سے، تو وہ اس گروہ میں اسی وقت شمار ہوگا جب وہ پہلے اس گروہ میں شامل ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالی نے یہ آیت عیسائیوں، یہودیوں یا مسلمانوں کے بارے میں نازل کی ہے، تو جس فرقے کے بارے میں بھی یہ آیت آئی ہے اس فرقے میں وہ شامل ہوا اور اس کے بعد اس نے ان عقائد کا اور حقائق کا انکار کیا جن عقائد پر اللہ نے ایمان لانا ضروری قرار دیا تھا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر ایک گروہ کو جمع کریں گے، تو جو گروہ ہیں وہ مختلف ہیں، کچھ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، کچھ ہیں جو اللہ تعالی کو نہیں مانتے اور آخرت کو بہرحال وہ مانتے ہیں، کچھ ہیں جو ان دونوں چیزوں کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی اور آخرت کو بھی، مگر تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد یا تو یہ ہو گیا کہ ہم ہر ایک گروہ میں سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پوری پوری فوج، اور گروہ اس اعتبار سے قرار دیا کہ ان میں بہت سے لوگ ان سے پہلے بھی گزرے، پچھلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی، اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا، کچھ لوگ جو آتے جائیں گے کسی نہ کسی مذہب، فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہم ان کو بلائیں گے ممن یکذب بآیاتنا، اور سب کا جرم ایک ہی ہے، اور جرم وہ ہے کہ وہ ہماری آیات کی، ہمارے پتوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو۔ تو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے کا ایک مطلب تو یہ نکل آیا کہ یہ لوگ اللہ نے جن چیزوں کی خبر دی تھی، جنت کی، جہنم کی، حشر کی، ان چیزوں کی تکذیب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حشر کچھ نہیں ہے، جہنم کچھ نہیں ہے، جنت اور اس کے انعامات کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا حال ایسا تھا۔ یہ لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں دوسری تفسیر کے مطابق جو اس کائنات کے اسرار و رموز کو دیکھتے تھے، اس کائنات کے نشیب و فراز کو دیکھتے تھے کہ کس طرح کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں اچھا موسم ہے، کہیں برا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے ہونے پر دلیل تھیں اور جو چیزیں اللہ تعالی کا ہونا بتاتی تھیں، ان چیزوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب نیچرل پروسیس ہے اور ان چیزوں کے پسے پشت کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی ذات، اس کی قدرت نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں شروع میں ایسے پیدا کر دی گئیں اور اب یہ چیزیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا یہ ان لوگوں کی عادت تھی۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کہ یہ لوگ جھٹلاتے تھے خدا کی آیتوں کو، تو جو اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا تھا، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا، ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو جو اس کلام کے وقت موجود تھے اور جو بعد میں آئے، یہ دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جب تورات نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس وقت اس کو جھٹلایا اور کچھ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ قیامت تک آئیں گے جو تورات کو کہیں گے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل دی گئی تو اس کے منکر تھے، پھر اب تک کئی لوگ اس کے منکر ہیں، یہودی اس چیز کو نہیں مانتے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کریم کے نزول پہ کفار مکہ تھے، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور اس قرآن کو جو قیامت تک نہیں مانتے، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو الغرض الگ الگ ان لوگوں کی
خصوصیات ہوں گی، لیکن سب میں بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے قائل نہیں تھے۔ اللہ نے فرما دیا تیسری بات یہ ہے کہ فہم یوزعون، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صفیں بنا دی جائیں گی۔ یوزعون کے دو ترجمے یہاں کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ آگے والے روک دیے جائیں گے تاکہ پچھلے لوگ ان سے آ کر ملیں۔ پہلا گروہ جب حشر میں پہنچے گا ان جھوٹوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، فہم یوزعون، انہیں روک دیا جائے گا تاکہ ان کی صفیں بنا دی جائیں اور ان لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ فہم یوزعون، انہیں دھکے دیے جائیں گے۔ وضع کسی چیز کا منع کرنا اس معنی میں اصل میں استعمال ہوتا ہے، تو منع کرنا، روک دینا۔ اب دیکھیں دونوں طرح اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ روک دینا یعنی اللہ کے حضور میں وہ روک دیے جائیں گے، منع کر دیے جائیں گے کہ مت آگے بڑھو، اور جب مت آگے بڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آہستہ آہستہ فوج اکٹھی ہوتی جائے گی، اور دل جب پورا اکٹھا ہوگا تو اس کے بعد ان کا حساب شروع ہوگا۔ اور روک دینے ہی کے معنی میں یہ بھی ہے کہ انہیں دھکے دیے جائیں گے کہ مت اس حد سے آگے آنا، اب اس سے پیچھے رہو۔ اللہ کا قرب اور اللہ کے انعامات، اس میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہیں دھکے دے دیے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے، قال اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے، اکذبتم، جب آپ پہنچے یہ سارے اکٹھے ہو گئے، قبروں سے نکلے، اپنے اپنے میدانوں سے نکلے، جتنا جس نے فاصلہ طے کرنا تھا اتنا اس نے فاصلہ طے کیا، اور فاصلے طے کرنے کے بعد اب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالی نے پہلا سوال ارشاد فرمایا، اکذبتم بآیاتی، تم وہی ہو جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، تم وہی ہو جنہوں نے میری باتوں کو جھٹلایا تھا، تم وہی ہو جنہوں نے میرے کلام کو جھٹلایا تھا، تم وہی ہو جنہیں میں نے اپنے ہونے کے دلائل اس کائنات میں دیے تھے، عقل شعور دیا تھا، اور ان چیزوں کے ذریعے تم ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ اچھا تم وہی ہو نا جنہوں نے جھٹلایا تھا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ ہماری راہ دکھاتے تھے، اور ان کے بعد ان کے نائبین کو بھیجا، اور وہ تمہارے پاس ہمارا پیغام لے کر آئے تھے، اور تم لوگ ایسے ہو کہ اکذبتم بآیاتی، تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور وہ ان چیزوں کی تکذیب کی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی، تم نے فوراً ان کو جھوٹا کر دیا، جھٹلا دیا۔ ماذا کنتم تعملون، یہ کہو کیا کرتے تھے، کیا مسئلہ تھا تمہارا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، شاید قرآن پاک میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر اللہ نے اس چیز کو اتنے کھلے الفاظ میں کہا کہ جب ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں اور تم نے اسے جھٹلا دیا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تم نے اس میں کوئی غور اور فکر سے کام نہیں لیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے دو درجے ہو گئے۔ ایک درجہ تو یہ ہوا کہ کسی آدمی نے سنا اور حق کو، سچائی کو سننے کے بعد بغیر سوچے سمجھے اس کی تکذیب کر دی، اور جذباتیت کی بنیاد پہ اس نے اس پیغام کو رد کر دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے مذمت کی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مطلب یہ کہ تم اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہمارے پیغام کو سنتے، سوچتے، سمجھتے۔ جن لوگوں نے سوچ سمجھ کے رد کیا ہے وہ تم سے کم مجرم ہیں، مگر تم ایسے تھے جنہوں نے پہلے ہی واہلے میں، پہلے ہی حلے میں ان چیزوں کی تکذیب کر دی اور ان چیزوں کو جھٹلا دیا۔ تو ایک معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ غور اور فکر کے بعد جو لوگ حق کو نہیں پا سکتے ان کا جرم نسبتاً کم ہے، غور اور فکر کے بعد جو حق تک نہیں پہنچے اللہ کے ہاں ان کا جرم کم ہے، اور جنہوں نے بغیر فکر کے، بغیر سوچ کے، چھٹتے ہی، جو ہی پیغام سنا چھٹتے ہی انہوں نے تکذیب شروع کر دی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا تم وہی لوگ ہو۔ تو ان کے ذمے کئی ایک چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز آخر پہ بھی ذکر کر دی ہے کہ ماذا کنتم تعملون، اچھا یہ کہو کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہماری تکذیب تھی آیات کی، پہلے اس کو لیا،
اور اس کے بعد ان کے دوسرے جرائم گنوائے. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جب بھی انسان کے پاس سچائی آئے، کوئی چیز آئے، غور فکر کر کے پھر اس کے بعد اس کا انکار یا اقرار کرنا چاہیے. بغیر سوچے سمجھے انسان اس معاملے میں پڑ جائے اور فوری طور پر اس کی تصدیق یا تردید کر دے، یہ چیز مناسب نہیں. کسی آدمی کے متعلق کوئی رپورٹ ملتی ہے، کوئی آدمی پیغام دیتا ہے، تو اس کو غور کیا جائے، سوچا سمجھا جائے، اس کے بعد اس کا انکار کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ پہلے درجے میں ہی اس کا انکار کر دیا جائے. اور یہ بزرگوں کا، خاص طور پہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ، ان کا یہ طریقہ رہا ہے. ان کے پاس بڑی سے بڑی گمراہی کی چیز بھی جو بھیجی گئی ہے تو ان لوگوں نے اس پہ غور کیا، اس کے بعد اس پہ فتویٰ لکھا ہے کہ یہ گمراہی ہے یا کیا نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے مرتد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، اس نے بھی اپنی کتابیں جب بزرگوں کے پاس، اکابر کے پاس بھیجی تو بہت سے مفتی حضرات تھے جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا باقاعدہ، اور پڑھنے کے بعد پھر اس کی تکفیر کی، اور انہوں نے کہا ان وجوہ کی بنیاد پر یہ شخص کافر ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مان سکتے. ایسے نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جذبات میں اٹھ کے نعرہ لگا دیا اور دوسرے کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا، بلکہ ہر معاملے میں وہ اتنے سنجیدہ تھے کہ جو چیز ان تک پہنچی ہے، جس چیز کی طرف ان کو دعوت دی گئی ہے، انہوں نے اس چیز کے سارے نقصانات پہ اور سارے فوائد پر غور کیا اور شرعی حکم اس کا دریافت کیا، پھر اس کے بعد فتویٰ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مذمت اس اعتبار سے بھی فرمائی کہ کذبتم بآیاتی، تم نے چھٹتے ہی میری آیات کی تکذیب کر دی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تمہارے سامنے آیا تھا، پڑھا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا، تو تم نے اس پہ سوچا ہوتا کہ اتنی بڑی چیز کا جو تم انکار کرنے چلے ہو تو اس انکار کی بنیاد کیا ہے. اس لیے الزام کے ساتھ ارشاد یہ ہو گیا ہے کہ ان کے الزام نہیں بلکہ جرم کے ساتھ کہ ولم تحیطوا بہا علم، جس کا احاطہ تمہارا علم نہیں کر سکا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی، تو تم نے اس کو سوچنا تھا، سمجھنا تھا، اس کے بغیر ہی انکار کر دیا. تو جن لوگوں نے سوچ سمجھ کر انکار کیا ہے ان کا درجہ اس سے مفسرین کہتے ہیں کم ہے، کیونکہ انہوں نے کسی چیز کے لیے جستجو کی، کوشش کی اور ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. پھر اس کے بعد بحث یہ چھڑتی ہے اس پہ کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو آخر کس چیز کی دلیل نہیں تھی. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی توحید کی دلیل نہیں تھی، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا اور انہوں نے اس کائنات پر غور کیا اور وہ اس نتیجے پر تو پہنچے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ حنفیوں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے وجود کے لیے عقل جو ہے اس کی رہنمائی کافی ہے، انبیاء علیہ السلام کا ہونا ضروری نہیں ہے. بس آدمی اتنا تصور رکھتا ہو کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یہ دنیا ایسے ہی نہیں چل رہی، کوئی نہ کوئی طاقت تو اسے چلا رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فردر ڈیٹیلز انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس تک نہیں پہنچی وہ بخشا جائے گا، یا کم سے کم اسے عذاب نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا، سوائے اس کے کہ اس نے اس کے علاوہ کوئی گناہ کیے ہوں تو اس کے کبائر پر تو اس سے پوچھ ہوگی، باقی اس کے علاوہ یہ چیزیں اس سے ختم ہو جائیں گی. کبائر میں بھی وہ چیزیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق معلوم ہو جائیں انسان کو، خود اس کے لیے بھی تو نبوت کی ضرورت ہے. تو ایک کیٹیگری تو ان کی ہو گئی کہ جو بدیہی چیزیں تھیں، صاف صاف نظر آتی تھیں، کم سے کم اس کا قائل ہو، اور دوسرے لوگ وہ ہو گئے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام پر غور کیا اور غور کرنے کے باوجود ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہیں چاہیے تھا کہ حق کی جستجو کرتے، حق کے متعلق تحقیق کرتے، بات کرتے. اس چیز پر وہ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام ماذا کنتم تعملون، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کہو تم اور کیا کیا کرتے تھے. اور جو چیزیں کرتے تھے ان میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو ناحق ستانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی، اور یہ چیزیں اس حق کی تکذیب سے بڑھ کر جرم کہ وہ تو چلو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، کیا اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا
کہ جو آدمی تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے تم اسے پتھر مار رہے ہو، جو آدمی اس میسج کو لے کے آیا ہے تم نہیں مانے ایک الگ بات ہے، تم نے جھٹلا دیا الگ بات ہے، اس شخص کی ذاتی طور پہ توہین کرنا یہ کہاں کی چیز ہے جس کے لیے نبوت کی ضرورت ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کے اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور تم لوگ اس درجے سے بھی گر گئے تھے۔ اماذا کنتم تعملون، کہو تم اور کیا کرتے تھے اور کیا کیا چیزیں ایسی تھیں، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی اس وقت بولنے کے لیے بات نہیں ہوگی، جرم ثابت ہو چکا ہوگا، جرم کی گواہیاں ہو جائیں گی، فرشتے گواہی دے دیں گے، خود یہ اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے دیں گے، حتیٰ کہ جس زمین پر یہ جرم کرتے رہے وہ زمین ان کے متعلق گواہی دے دے گی، تو ان ساری گواہیوں کے ہو جانے کے بعد اب کون سی ایسی چیز ہے جس کو وہ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور بات ان پر پڑ جائے گی، پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، گواہوں کی گواہی کو رد نہیں کر سکیں گے، دوبارہ زندگی ان کو دی نہیں گئی، واپس یہ بھیجے نہیں جائیں گے، تو پھر رہ کیا جائے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہے نہیں۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر بات ثابت ہو جائے گی جن کے متعلق یہ تصور کرتے تھے کہ قیامت میں خدا کی گرفت سے وہ ان کے معبود انہیں بچا لیں گے، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ بما ظلموا، اور اللہ نے فرما دیا اس لیے کہ یہ جو ظلم کرتے تھے نا، اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرارتیں، اللہ کے دین کے ساتھ، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، سو وہ کچھ نہیں بولتے۔ آج کے دن وہ بولنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اتنی زیادہ گواہیاں آ گئی ہیں، اب بات کریں تو کیا کریں؟ اسی لیے جتنے لوگوں کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم بتاؤ اب کیا کرنا ہے، اور وہ گواہی دیں گے کہ ہم جہنم میں بھیجے جانے کے قابل ہیں، ہمیں آج مار پڑنی چاہیے تھی، جوتے پڑنے چاہیے تھے، پھر انہیں جہنم بھیجا جائے گا۔ یہ سارے تو اس اعتبار سے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب چیزیں سامنے رکھ دیں گے، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور وہ بولیں گے نہیں، بول نہیں سکیں گے، اتنی قطعی چیزیں ہیں، خود اپنی زندگی گزار کے آئے ہیں، اور آدمی اب کس بات کا انکار کرے، اور خصوصاً وہاں پر جہاں سچائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں وہی چیزیں انہیں دکھا دی جائیں گی جو یہ کرتوت کرتے رہے۔ اسی لیے سورہ انعام میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ کافر تھے، یہ لوگ اللہ کے منکر تھے، اور یہ آخرت اور توحید خدا کی ان ساری چیزوں سے انکار کرتے تھے۔ جب یہ گواہی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی جہنمیوں کے ساتھ بھی ایسے کریں کہ ایک حکم ہو جائے اور ان کی گواہیاں اور ان کا حساب و کتاب نہ ہو۔ خدا کے ہاں اس چیز کے متعلق بھی کہا گیا کہ ان کا حساب و کتاب ہونے کے بعد، جرم ثابت ہونے کے بعد سزا دی جائے گی، اور ثبوت بھی ایسا ہے کہ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، یہ اس پر بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ ان لوگوں نے اس بات پر نہیں غور کیا؟ یہ اللہ تعالی کی توحید کی ایک اور دلیل آ گئی، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ انہوں نے اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا خدا کی توحید کے معاملے میں کہ انا جعلنا اللیل، ہم نے رات کو کیا ہے، لیسکنوا فیہ، تاکہ یہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، اطمینان، چین پکڑیں۔ سونے کے ذریعے نیند آدمی کرتا ہے، اور نیند کے ذریعے اسے سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، ہم نے کیا کیا، رات کو اس لیے بنا دیا تاکہ اس میں وہ لوگ سکون حاصل کریں۔ والنہار مبصرا، اور اللہ تعالی نے دن کو بنا دیا تھا دیکھنے کی چیز، تو یہ نشانیاں تھی اللہ کی، دن کا چڑھنا، سورج کا ڈوبنا، رات اور دن، یہ سب چیزیں ایسی تھیں جن چیزوں کے ذریعے سے یہ اللہ تک پہنچ سکتے تھے، خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی تھی۔ ایک آدمی فرض کر لیجئے کہ اس نے روشنی نہ دیکھی اور اس نے سارا وقت رات کے اندھیرے میں گزارا ہو، اور اس کو شعوری حالت آ گئی ہو، 18-20 سال اس کی عمر ہو گئی ہے۔ اب اسے آپ اگر رات کی تاریکی میں ایک دن کہیں کہ چلو تمہیں ایک جگہ ایسی لے کے چلتے ہیں
جہاں پر دن کو سورج نکلتا ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو حیران پریشان ہوگا کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے اور دن کیسا ہوتا ہے. اور ایک ایسا آدمی جس نے رات نہ دیکھی ہو، فرض کر لیجئے، اس کو اگر آپ بتائیں کہ رات ایسی ہوتی ہے اور اچانک اس پہ کھلے گی تو اس کے لیے تو ہم تو چونکہ عادی ہو گئے ہیں دیکھنے کے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، وگرنہ اس کے لیے یہ ایک نیا جہان ہوگا کہ آخر یہ چیز کیا، معاملہ کیا. بچے کو آپ لے جائیں، بچہ کیا بڑوں کو لے جائیں جس سے سمندر نہ دیکھا ہو پہلے، اور اسے دکھائیں کہ یہ ہے سمندر، تو حیرت سے گنگ ہو جاتا ہے، زبان نہیں ہلتی کہ یہ کیا چیز ہے اللہ نے پیدا کی ہے. صحرا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کسی وقت کسی سے کہیے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے صحرا کے اندر بیچ میں ڈراپ کر دے اور آپ ریت پر کھڑے ہوں تو وہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ آدمی سمت کا تعین نہیں کر سکتا کہ یہاں نارتھ ویسٹ ایسٹ یہ ساری چیزیں کدھر ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ چاروں طرف ریت ہی رہتا ہے اور میں کہیں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، کدھر ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سٹپٹا جاتا ہے کہ آخر میں کس دنیا میں آ گیا ہوں. اسی طرح اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس دن اور رات پر یہ لوگ غور کریں تو انہیں خیال نہیں آتا کہ کوئی ذات تو ایسی ہے، کوئی طاقت تو ایسی ہے جو سورج کو طلوع دیتی ہے، غروب دیتی ہے، دن پیدا ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا اور دن جو ہے اسے ہم نے روشن اور چمکدار بنا دیا. ان فی ذالک، اور بلا شبہ اس میں لآیات لقوم، اس قوم کے لیے سمجھنے کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات کا، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی ہے اور اللہ کی ذات ہی یہ کام کرتی ہے، ان کے لیے یہ بڑی نشانی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دعائیں مانگتے تھے اور وہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں. ابو داؤد میں خاص طور پر کتنی روایات ہیں جو اس دن بھی عرض کی تھیں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ، صبح ہم نے کی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری مخلوق نے صبح کر لی، صبح ہو گئی. اور کبھی شام کو پڑھتے تھے دعا تو یہی کہتے تھے امسینا وامسی الملک للہ، شام ہم نے کی اور اللہ تعالی کی جتنی مخلوق ہے اس نے بھی شام کی. ہمارے گرد و پیش میں سورج جب ڈوب گیا تو ہمارے لیے باقی ساری دنیا کا سورج ڈوب گیا، اس لیے کہ ہمارے لیے جب صبح ہو گئی تو پھر گویا ساری دنیا کے لیے ہو گئی. آدمی کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے زیادہ. اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اس میں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے یا ایمان والے ہیں کہ دن اور رات کے نظام میں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے پاس دلیل ہے ہمارے ہونے کی. اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر پہ فرمایا، اللہ نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس اختلاف میں، اور باقی چیزوں کا پھر آگے ذکر کیا کہ ان میں یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہمارے ہونے کی جو لوگ عقل سے، غور اور فکر سے کام لیتے ہیں. یہاں بھی یہ کہہ دیا کہ لوگوں تمہارے لیے ہمارے پتے ہیں، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو یقین رکھتی ہے، اسے پورا یقین ہے کہ سورج اور اس کا طلوع اور غروب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. خود بخود اٹسیلف سورج کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے طلوع اور غروب پہ قدرت رکھے. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ رات بنائی تاکہ لوگ سکون حاصل کریں اور دن کو اللہ نے روشن بنایا. یہاں پر صاحب المعانی نے ایک بات اور اس آیت کی لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک چیز کا ذکر کیا اور دوسری چیز کو ادھورا چھوڑ دیا. فرمایا جعلنا اللیل، ہم نے رات کو بنایا، پیدا کیا، اور یہی چیز آگے آ گئی والنہار، رات کو پیدا، دن کو پیدا کیا، دن کو بنایا، اور رات کے بعد فعل ذکر کیا ہے لیسکنوا فیہ، تاکہ رات کو لوگ سکون حاصل کریں. والنہار، اور دن کو مبصرا، دن کو اللہ نے بنا دیا روشن. تو کہتے ہیں دونوں جگہ پر ایک ایک بات اللہ تعالی نے چھوڑ دی، اور یہ عربوں میں بہت خوبصورت کلام سمجھا جاتا ہے کہ ایک فکرہ ایک چیز کے لیے چھوڑ دیا جائے، دوسرا فکرہ دوسری چیز کے لیے چھوڑ دیا جائے. ایک جگہ وصف اور مقصد دونوں کو جمع کیا جائے. ایک مقام ایسا ہے جہاں وصف اور مقصد دونوں کو ختم کر دیا جائے.
ایک مقام پہ لازمی بات ہے ایسا ہے کہ وصف ختم کر دیا جائے مقصد ہو، اور چوتھا مقام جہاں مقصد ختم ہو جائے اور وصف ہو. چاروں طرح سے ہوتا ہے نا کلام، کوئی بھی آپ سمجھ لیں تو وصف اس کا کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے، یہ دونوں نہ ذکر کیے جائیں. پانی لفظ ہے نہ، اس میں وہ ایک کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ پانی، تو پانی کہنے میں وہ اس کے اوصاف کا اس اعتبار سے ذکر نہیں کرتا کہ دوسرے کو پتا چلے ٹھنڈا پانی ہے کہ گرم پانی ہے. وصف اس نے یہ تو بیان کر دیا کہ یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ کوئی گیس نہیں ہے، بلکہ لیکوڈ ہے، اور لیکوڈ میں بھی جتنی قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک پانی ہے. مگر فردر سے بتانا چاہیے تھا ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی ہے، یہ اس نے کچھ نہیں بتایا. تو اس نے پانی کی جو صفت تھی ٹھنڈے اور گرم ہونے کی، بس اس کو بیان نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے مقصد بیان کیا. اگر وہ یہ کہتا کہ گرم پانی ہے نہانے کے لیے تو پھر دونوں چیزیں پوری ہو جاتی کہ پانی کی صفت بھی بیان کر دی کہ یہ گرم ہے، اور مقصد بھی بیان کر دیا کہ اس سے نہانا ہے. اچھا، ایک آدمی کہتا ہے یہ پانی ہے تو اس کا مطلب ہے نہ اس نے ٹھنڈے گرم ہونے کا وصف بیان کیا اور نہ یہ بتایا کہ کس مقصد کے لیے. دونوں چیزیں پوری ہو گئی. ایک سینٹینس جس میں کوئی وصف بھی نہیں مقصد بھی نہیں، دوسرا جس میں وصف بھی ہے اور مقصد بھی ہے کہ گرم پانی ہے نہانے کے لیے، ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے، گرم ہو گیا پانی کپڑے دھونے کے لیے. یہ فکرے پورے ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے یہ پانی ہے پینے کے لیے، تو اس نے پانی کی صفت بیان نہیں کی، یہ نہیں بتایا پانی ٹھنڈا ہے گرم ہے، کہتا ہے پانی ہے پینے کے لیے. اور کہیں اگر کوئی آدمی کہہ دے یہ ٹھنڈا پانی ہے، بس لا کے رکھ دے اور آگے نہ بولے کہ آپ کے پینے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، کس چیز کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ٹھنڈک کی صفت بیان کر دی اور پھر آگے بات بیان نہیں کی. عربوں کے ہاں کلام کی خوبی یہ سمجھی جاتی تھی کہ اگر ایک ہی فکرے میں دو چیزیں جمع کر دی جائیں اور ایک جگہ اس کا وصف چھوڑ دیا جائے اور دوسری جگہ اس کا مقصد چھوڑ دیا جائے اور سننے والا اپنی ذہانت سے خود ہی سمجھ لے. یہاں دیکھیے یہ بات کلیئر ہوئی. اس کے بعد یہ آیت دیکھیے، انا جعلنا اللیل، ہم نے رات کو بنایا ہے. رات کا وصف بیان نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ آگے والنہار مبصرا، دن کو ہم نے روشن کیا ہے، تو رات کو کیا کیا یہ بیان نہیں کیا. تو آدمی روشنی کے مقابلے سے خود ہی سمجھ جائے کہ رات کیا ہے. تو روشنی کے مقابلے میں جب سمجھے گا تو کیا آ جائے گا کہ رات اندھیرا ہے، تاریک ہے. لیسکنوا فیہ، تاکہ رات میں لوگ سکون حاصل کریں، سکون پکڑیں. تو رات کا وصف بیان نہیں کیا، مقصد بیان کر دیا نا. اور دن کا وصف بیان کر دیا اس کا کہ مبصرہ، وہ روشن ہے، اور مقصد بیان نہیں کیا. دیکھا، تو ایک جگہ ایک چیز کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ دوسری چیز کو چھوڑ دیا. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ بات یہ بنتی ہے کہ انا جعلنا اللیل مظلما، مبصر کے مقابلے میں مظلم، ظلم کہتے ہیں نا اندھیرے کو. تو انا جعلنا اللیل مظلما، اور ہم نے رات کو تاریک بنایا ہے. لیسکنوا فیہ، تاکہ تم نیند پوری کرو، آرام کر سکو، نیند میں تمہارے خلل واقع نہ ہو. ہم نے رات کو ایسا بنایا ہے. والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا ہے. تو اگر مظلمہ کا لفظ لیل کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ النہار مبصرہ کے مقابلے میں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری ہو جائیں گی کہ رات کو تاریک، دن کو روشن. اب ایک کمی رہ گئی. کیا کمی رہ گئی؟ دن کا مقصد رہ گیا نا. ہاں، یہ اس کا مطلب سنتے ہیں آپ، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، انا جعلنا اللیل مظلما لیسکنوا فیہ، ہم نے بنایا ہے رات کو مظلم،
اندھیرے والی تاریخ تاکہ اس میں سو جاؤ، سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا ہے ہم نے چمکدار، لینشروا فیہ، تاکہ تم اس میں پھیل جاؤ، زمین پہ اپنے کام کرو۔ تو مقصد اب پورا ہوا۔ تو یہاں مبصر بتا دیا وصف، وہاں مظلم چھوڑ دیا، اور وہاں مقصد یسکنو بتا دیا، اور یہاں پر مقصد چھوڑ دیا کہ دن کو روشنی والا بنایا، تو کیوں؟ تو اس کو آگے مفسرین کہتے ہیں کہ لینشروا فیہ، تاکہ تم اس میں کاروبار کرو، اپنی زندگی کی ضروریات جو ہیں، معاش ہے، اس کو پورا کرو۔ اس کو وہ کہتے ہیں، صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بات لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں کلام کی اعلیٰ صفات میں سے جو چیز ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو کہ دن اور رات کے اختلاف میں حکمت کیا ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہا کرتا تو پھر کیا ہوتا، اور ہمیشہ رات ہی رہا کرتی تو پھر کیا ہوتا۔ ان کو اندازہ ہے اس بات کا، اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونک دیں گے ہم سور کو، اور وہ جو نفخ سور ہے یعنی آواز جو دی جائے گی، اس آواز کی وجہ سے اس کائنات میں کیا ہوگا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے، من فی السماوات جو کوئی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ سوائے اس کے جس کو اللہ بنا دے گا، اللہ چاہے گا، اس کے علاوہ سب گھبرا جائیں گے، اتنا شدید وہ سور پھونکا جائے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اللہ کے حضور میں چلے آئیں گے، عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ نفخ صور جو ہے، نفخ صور، آواز کا آنا اور اس کا پھونکنا، یہ جو چیز ہے کتنی مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ جو صور کا لفظ یہاں پر ہے، اس کا مطلب آتا ہے عربی میں بگل سے، خالی سینگ کر کے کسی بھی جانور کا سینگ اندر سے خالی کر لیتے تھے، اور اس میں عرب جب آواز پھونکتے تھے تو وہ زور سے سیٹی بجتی تھی ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھانے کے لیے ہمارے فرما دیا کہ جب یہ بگل بجایا جائے گا، جب یہ نرسنگا بجایا جائے گا، جب یہ اس سینگ میں پھونک مار دی جائے گی، جب یہ آواز آئے گی تو پھر کیا ہوگا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی ان پہ جو آسمانوں میں اللہ کے فرشتے، روحیں، اور وہ خدا کی مخلوق جس کو اللہ ہی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہے، سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ سوائے اس کے جن کو اللہ چاہے گا، ان پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، باقی یہ ہے کہ سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ یہ سور کا پھونکنا کتنی مرتبہ ہے، مفسرین کا اس پہ خاصا اختلاف ہوا ہے، حتیٰ کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ دیکھیں، حضرت نے بھی اس پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار سور پھونکے گا جس سے سب خلق مر جائیں گے۔ یہ تو سب مانتے ہیں، قیامت ظاہرہ اسی طرح آئے گی کہ آواز آئے گی شدید، اور اس کے بعد آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک نے جتنے بھی اس کے مناظر بیان کیے ہیں، تو پہلا سور جو ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ ہوگا۔ فرماتے ہیں دوسرا پھونکے گا تو جی اٹھیں گے، یہ دوسرا سور، اس پہ بھی اتفاق ہے سب کا۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنے عرصے تک یہ دنیا ایسی پڑی رہے گی، تباہی بربادی کے حال میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر فرشتوں کا آہستہ آہستہ انتقال ہونا شروع ہو جائے گا، اور جبریل امین اور اسرائیل اور سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، یعنی ان پہ بھی موت طاری ہو جائے گی، اور اللہ کا عرش جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے ان پہ بھی موت طاری ہو جائے گی، کوئی چیز اس کائنات میں زندگی باقی نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ اب بتاؤ کس کی حکمرانی اور کس کی بادشاہی ہے. اب کوئی ہو تو وہ جواب دے کہ کس کی بادشاہی ہے، اور خود ہی فرمائیں گے کہ للہ، اللہ کے لیے، الواحد جو کہ اکیلا، یکتا، بے مثل، بے مثال، بے نظیر، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی حکمرانی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا قہار، اس کے غلبے، طاقت، عروج اور قدرت کا اندازہ لگاؤ، کائنات میں کوئی چیز زندہ باقی نہیں. یہ دوسرا سور ہے، اس پہ بھی اتفاق ہے سب کا کہ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھیں گے. حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ دوسرا پھونکے گا تو جی اٹھیں گے، اس کے بعد جو پھونکے گا تو گھبرا جائیں گے. یہ تیسرا سور ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ حضرت کا خیال ہے اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں. اور پھونکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، چوتھا سور. تیسرے پہ گھبرا جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا اور پھونکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے. آواز زیادہ بڑھے گی، پہلے گھبراہٹ تھی پھر بے ہوشی ہو گئی. چوتھا ہو گیا اور پھونکے گا تو ہوشیار ہو جائیں گے. پانچویں مرتبہ یہ پھر ہوشیار ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد بے ہوشی سے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. سور پھونکنا بہت بار ہے، یعنی کئی مرتبہ یہ کیفیت پیش آئے گی. یہ انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ نے 5 مرتبہ ذکر کیا ہے، ابن حزم نے 4 مرتبہ ذکر کیا ہے، لیکن عام طور پر امت جو گئی ہے، اکابرین وہ 2 ہی کے قائل ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک وہ ہے جو مرنے کے لیے، اور ایک وہ ہے جو اٹھنے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں جو اٹھنے کی حالت ہے اس میں گھبراہٹ ہے، اس میں ساکھ ہے، اس میں جھنجھوڑنا ہے. یہ سب چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں اس پہلے سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ اور بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ آپ دیکھیے تو پھر بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. 24ویں پارے میں سورہ فتح ہے، اس میں ذکر فرمایا. سورہ زمر میں 24واں پارہ اور 39 نمبر سورت ہے. پارہ 24 اور سورت نمبر 39 اور آیت نمبر 68. راشد صاحب آئیں گے؟ پتہ نہیں. اچھا وہ کہاں گیا مگ؟ اچھا ٹھیک. یہاں پہ 68 نمبر آیت 24ویں پارے میں سورہ زمر 39 نمبر سورت ہے اور 68 نمبر آیت. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے جو کوئی ہیں آسمانوں میں اور جو زمین میں. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. 24واں پارہ 39 نمبر سورۃ 39 زمر 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور یہ سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سو جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس کو اللہ نے چاہا. تو 2 چیزیں بتا دی نا یہاں، ایک نفخ ہے پھونکنا اور ایک ہے بے ہوش ہونا. اب اس پہ بعض حضرات اس کے قائل ہوئے. حضرت رحمت اللہ نے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ 2 سور ہو گئے نا. ایک ہے جس کے بعد پھونک دیا جائے گا تو لوگوں میں گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، پھر ذرا سی آواز اور بڑھے گی اور لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. ان کا خیال یہ ہے، لیکن اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پہلا ہی سور ہے، آہستہ آہستہ بلند ہوتا جائے گا تو وہ ایک ہی آواز ہے، اور اس کے بعد بے ہوشی طاری ہو جائے گی. فرشتوں میں سے جس کو اللہ چاہے گا محفوظ رکھے گا،
اور اس پہلے سور کے ساتھ ساتھ سب چیزیں آہستہ آہستہ پھوٹنی شروع ہوں گی. ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا. اب یہ دوبارہ پھونکنا جو ہے ایک مدت کے بعد ہوگا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور پھر ہوں گے یہ کھڑے ہو جائیں گے، تبھی اس کے ساتھ ہی فوری طور پر کھڑے ہو جائیں گے. تو عالم کی فنا کے بعد دوسرا یہ زندہ ہونے کے لیے اللہ تعالی نے پھونک دیا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. اس زمین کو ٹھیک کر دیا جائے گا، زمین تبدیل کر دی جائے گی. جس زمین پہ ظلم اور یہ چیزیں ہوتی رہی تھیں، اس زمین کی بجائے اللہ کوئی اور زمین بچھائے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لا کر دھر دیں گے دفتر کو، لا کر رکھ دیں گے لوگوں کے نامہ اعمال کو. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں انبیاء علیہ السلام، چونکہ سب سے زیادہ معتبر شخصیات کائنات میں وہی تھیں، انہیں اللہ نے پیغام دے کے بھیجا تھا. وَالشُّہَدَاء، اور جو گواہ ہیں اب وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا ملے گا ہر ایک جی کو جو وہ کر کے گیا ہے. جو گناہ کیا ہے وہ بھی پورے کا پورا اس کی سزا، اور جو نیکی کی ہے وہ بھی ہم اسے دکھا دیں گے. نیکی کو بھی باقی نہیں رہنے دیں گے اپنے پاس کہ کوئی چھپ جائے چیز اس کی. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اسے خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو. تو یہاں پر اللہ تعالی نے دو نفخ کا ذکر فرمایا ہے، ایک وہ جس میں تباہی اور ایک وہ جس میں جی کے اٹھنا ہے. اس لیے عمومی طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ دو بار یہ بات پیش آئے گی، بس ایک مرتبہ مرنا ہے اور پھر اس کے بعد جی کر اٹھنا ہے. اور دوسرا مقام جو ہے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ کہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سورہ نمل میں، کہ سور پھونکا جائے گا اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی ان پر جو آسمان میں ہے اور ان پر جو زمین میں ہے. الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی چاہے گا، باقی سب پر یہ کیفیت طاری ہو جائے گی. دوسرا جو ہے سور کا پھونکنا، اس کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. وہ دو ذکر تو یہی ہو گئے سورہ زمر میں. دوسرا مقام جو دیکھنے کا ہے وہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء علیہ السلام. یہ ٹھہریے، اس مقام کو پھر دیکھتے ہیں آگے چل کے. جی آتی ہے بات. اچھا، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، سورہ نمل میں، کہ جس دن ہم سور کو پھونکیں گے فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی جو کوئی بھی آسمانوں میں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا. تو اللہ تعالی جن کو چاہے گا ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی. اس گھبراہٹ کا ذکر اگر آپ دیکھیں اسی صورت میں تو آگے چل کے آیت نمبر 89 جو ہے اس میں آ رہا ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن وہ فضا سے، اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے. کون محفوظ رکھے جائیں گے؟ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جنہیں اللہ چاہے گا. یہاں بھی آ گیا نا استثناء، پہلے 87 نمبر آیت میں بھی مستثنیٰ کیا نا، اللہ نے ایکسیپشن دی نا کچھ کو، کہ زمین اور آسمان میں جتنے ہیں اس سے گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی اس سے، مگر جن کو اللہ چاہے گا اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا. اور 89 کے آخر پہ کہہ دیا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن کی گھبراہٹ سے ہم محفوظ رکھیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. یہاں پہنچ کے پھر بات ہوتی ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ،
اور اللہ نے فرمایا 87 نمبر آیت کے آخر پہ کہ ہر تمام کے تمام آ جائیں گے داخرین، سر جھکائے ہوئے، اللہ کے سامنے سر ڈالے ہوئے، اور کوئی سر اٹھا نہیں سکے گا، یعنی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی عاجزی سے سارے آئیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے سر اٹھائے، یعنی کچھ کبر غرور کسی چیز کا اظہار ہو سکے، عاجزی سے پیش ہو جائیں گے، جیسے سر جھکائے ہوئے مجرم آتے ہیں یا شرمندگی کے ساتھ لوگ آتے ہیں، تمام کے تمام لوگ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، سوائے ان کے جن لوگوں کو امن اور اطمینان ہوگا ان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم یہ سمجھو گے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے قیامت کے دن۔ 3 تفسیریں اس کی گئی ہیں، اور پہلی بہت آسان تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ کہ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے قیامت کے دن، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، جسے آج جن پہاڑوں کو تم جمع ہوا دیکھتے ہو، وَهِيَ تَمُرُّ، اور وہ پہاڑ اڑیں گے، چلیں گے، مَرَّ السَّحَابِ، جیسے کہ چلتا ہے بادل، جیسے بادل تیزی سے گردش کرتے ہیں اس طرح پہاڑ اس دن گردش کر رہے ہوں گے، اس طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اس طرح تیز تیز ہوا میں چل رہے ہوں گے جیسے کہ بادل ہوتا ہے، اور تم آج کے دن جب دیکھتے ہو تو اسے جامد سمجھتے ہو، جن پہاڑوں کو آج تم دیکھ رہے ہو قیامت میں ان کا حال یہ ہو جائے گا۔ ایک ترجمہ، یعنی جنہیں آج تم دیکھتے ہو جمے ہوئے قیامت کے دن چل رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور قیامت کے دن تم پہاڑ دیکھو گے، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم ان کے متعلق یہ غور کرو گے، سمجھو گے تم کہ یہ جمے ہوئے ہیں قیامت کے دن میں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ اتنی تیزی سے گردش میں ہوں گے جس طرح بادل کی گردش ہوتی ہے، بادل جس طرح ہوا میں تیرتا ہے اس طرح پہاڑ تیر رہے ہوں گے، لیکن وہ اتنی تیزی سے تیر رہے ہوں گے کہ تم انہیں خیال کرو گے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے۔ جب کوئی چیز تیزی سے گھمائی جاتی ہے تو اس کی تیزی کی وجہ سے اس میں قیام کا ایک منظر پیدا ہو جاتا ہے جیسے یہ چیز جمی ہوئی ہے۔ ریل میں ٹرین میں سفر کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے درخت اور پہاڑ یہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ نظر کا ایک دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بتایا کہ وہ اتنی تیزی سے اڑ رہے ہوں گے کہ تم سمجھ رہے ہوگے کہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور وہ بار بار منظر اس کا ایسی تیزی سے گھومے گا کہ تم سمجھو گے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں اور حقیقت میں وہ گھوم رہے ہیں۔ 2 ترجمے۔ تیسرا یہ ترجمہ کیا گیا ہے وَتَرَى الْجِبَالُ، اس طرف بہت تھوڑے لوگ گئے، تم اللہ کی قدرت پر غور کرو۔ پچھلی آیت میں جو آیا ہے مراد یہ کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو کہ وہ جب پھونکا جائے گا نرسنگا، بگل بجایا جائے گا، اس کائنات میں تباہی مچ جائے گی اور سب کے سب عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ تم سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بڑی طاقت، بڑی قوت اس کے لیے درکار ہے، اور وہ قوت اور طاقت ہے کیا؟ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھو ان پہاڑوں کو آج کے دن اپنی زندگی میں تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ ایسے گردش کر رہے ہیں جیسے بادل ہوا میں گردش کرتا ہے پھرتا ہے، یہ آج بھی ایسے ہی ہیں۔ تو جس اللہ نے اس دنیا میں تمہارے سامنے پہاڑوں کو ایسے بنا دیا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آخرت میں اس ساری کائنات کو توڑ پھوڑ دے۔ اور جو لوگ اس تیسری تفسیر کے قائل ہوئے ہیں، یہ تقریباً وہی بات جا کے بنتی ہے جو تجدد امثال کا نظریہ اس دن آیا تھا کہ وہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک چیز
فنا ہوتی ہے پھر قائم ہوتی ہے، پھر فنا ہوتی ہے پھر قائم ہوتی ہے، تو یہ پہاڑ اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں اب بھی کہ تم لوگ اس کو دیکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ رکے ہوئے ہیں، حقیقت میں تو یہ بادلوں کی طرح ہے۔ کسی بھی چیز کی گردش اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کی ابتدا اور انتہا دونوں دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس کے درمیان کے حصے کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کی ابتدا اور انتہا پر نظر نہیں پڑ سکتی تو آدمی اس کی حرکت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ بادل دور ہوتے ہیں پر ابتدا اور انتہا اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا چلنا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ بادل ایسے چل رہا ہے۔ آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو بادل اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ بادل کے ساتھ آدمی ٹکراتا ہے، ہاتھ لگتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بادل ہے۔ پہاڑی علاقوں میں عام طور پہ بادل نیچے آتے ہیں، وہاں یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ وہ چل رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے۔ اور بادل کو اگر بڑا بادل ہے ہم درمیان میں سے اسے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی حرکت کا پتہ ہی نہیں۔ اس حرکت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی بیک پہ کوئی اور چیز ہو اور وہ چیز تبدیل ہو رہی ہو، تو پھر اس وقت پھر اندازہ کرنا کہ آیا وہ چیز تبدیل ہو رہی ہے یا بادل تبدیل ہو رہا ہے، یہ خود ایک مشکل چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ جو آج بظاہر تمہیں جمے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بادل جو ہیں تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا ترجمہ جس کی طرف کم لوگ گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تم اس دن قیامت کے دن سمجھو گے کہ یہ جامد ہیں، کھڑے ہوئے ہیں پہاڑ، حالانکہ وہ حرکت کر رہے تھے بہت تیزی کے ساتھ۔ اور پہلا ترجمہ جس پہ عام طور پہ مفسرین گئے ہیں کہ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور قیامت کے جن کو تو دیکھتا ہے اس دنیا میں آج کے دن پہاڑوں کو تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ جمے رہیں گے، نہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جس طرح ہوا اڑا دیتی ہے بادلوں کو، اور ہوا جو ہے وہ پھیلا دیتی ہے بادلوں کو، اور بادل اس میں چلتے ہوئے تمہیں نظر آ جاتے ہیں، اس طرح قیامت کے دن یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے فضا میں، ہم زمین کو اتنا صاف کر دیں گے، زمین کو کھینچ تان کے اس کی ساری کروٹیں اور سلوٹیں نکال دیں گے۔ صنع اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، صبغت اللہ آیا نا پہلے پارے میں، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ تیسری جگہ آیا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہاں پہ آیا صنع اللہ، اللہ کی یہ کاریگری ہے، اللہ تعالی کا ہنر ہے، وہ اتنا زبردست اس کائنات کو بنانے والا ہے کہ تم اس کی کائنات پر غور کرو، ان پہاڑوں پر غور کرو، آسمان پر، زمین پر، کس خوبصورتی کے ساتھ اس نے چیزوں کو بنایا ہے، ان دریاؤں پر غور کرو، اللہ نے اس کائنات میں کیسی کاریگری کی ہے۔ اس لیے آدمی ان چیزوں کو دیکھے کبھی تو ایسے ایسے شاہکار مناظر سامنے آتے ہیں کہ دل بے اختیار گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی اتنی خوبصورت چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے کہ نیاگرا فالز ایسی کہ لوگ بتاتے ہیں جو گئے ہیں، ممکن ہے خیر آپ نہ بھی گئے ہوں تو آپ کے تو گویا اگلا محلہ ہے، تو کہتے ہیں جو لوگ گئے ہیں کہ وہ پانی جب گرتا ہے تو بعض مرتبہ کہتے ہیں دیکھ کے احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اتنی زبردست آبشاریں چلائیں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، اس کارگہ آفاق میں شیشہ گری کا۔ میر درد کہتے ہیں کہ اس دنیا کے کارخانے میں جو شیشے لگائے ہیں نا خدا نے، یہ اتنا نازک کام ہے کہ تم سانس لو اور ٹوٹ جائے گا شیشہ، آہستہ سانس لو، سانس کی آواز اگر بڑھ گئی تو یہ شیشے ٹوٹ جائیں گے، اتنا نازک بنایا ہے خدا نے اس کو۔ سن اللہ، اللہ نے کہا ہے یہ اس کی کاریگری ہے، اس کی چیزیں ہیں۔ سمندروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، ان میں جو چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے اس کو دیکھو۔ سائے آدمی دیکھے، سایہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، کیسے سائے پھیلتے ہیں، سمٹتے ہیں،
اور سایوں کی وجہ سے جو مناظر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، یہ کیا کیا چیز ہے؟ یہ اگر یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں جو اس کائنات پر غور کرتا، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو. ایک پانی کا قطرہ ہے اور مائکروسکوپ میں دیکھیں کیا کیا چیزیں اس میں نظر آتی ہیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں اس میں پیدا فرما دی. ایسے ہی عجیب جہان ہے جو چل رہا ہے. ڈاکٹرز بتاتے ہیں انسان کو دیکھو، اس میں پوری دنیا وہ کہتے ہیں آباد ہے، اور کتنے ہی ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور وائٹ ہیں اور یہ ہے اور یہ ہڈیاں انہیں پیدا کرتی ہیں اور کس کس طرح وہ چلتے ہیں. یہ پوری ایک کائنات انسان کے اندر آباد ہے اور آدمی کو کچھ فکر نہیں، کچھ غور نہیں کرنا پڑتا، اور وہ اندر کا نظام ہے چل رہا ہے. اور دل کتنی مرتبہ زندگی میں اس خون کو پھینکتا ہے، پھر اس کے اندر آتا ہے، پھر صفائی ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں. سن اللہ نے کہا میری کاریگری کی طرف نگاہ کرو. الذی، جس ذات نے اتقن کل شیء، ہر چیز کو سادھا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے. اس کی کاریگری پر غور کرو. زمین اس نے کیسی بنائی ہے، چاند ستارے کیسے بنائے ہیں. اب تو اتنی عجیب چیز سامنے آتی ہے کہ اس سے پہلے دنیا کو اس کی زیادہ خبر نہیں تھی، اور یہ گلیکسیز ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں لوگ پہنچتے ہیں، اور کس کس طرح چیزوں کو اللہ نے بنایا، اور پھر اس کو اللہ تعالی نے انسانوں کے کام میں لگا دی. ابھی 10 سال پہلے فرانسیسی ہے ایک، اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس نے افریقہ میں اپنی زندگی کے 20 سال شاید گزارے، اور ایک قبیلے میں، اور وہ قبیلہ چٹانوں پر رہتا ہے. اب بھی زمین پہ نہیں آتے، رسیوں کے ذریعے آتے جاتے ہیں، ضروریات زندگی لے کے رسیوں کے ذریعے اوپر چلے جاتے ہیں، اور چٹانوں میں غار ہیں اس میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 20 سال میں نے وہاں گزارے اس میں کہ یہ لوگ ہیں کیا. 20 سال کے بعد انہوں نے جو مذہبی صحیفے تھے ان کو پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دی، اور ان کی زبان میں نے سیکھی. پھر انہوں نے بتایا یہ کیا چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا زحل جو ستارہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے وقت میں وہاں سے ایک مخلوق اس دنیا میں آئی تھی، اور وہ پانی میں رہتے تھے، اور ان کا جسم، سر اور یہ چیزیں جو تھیں یہ تو انسانوں جیسے تھے، اور دھڑ جو تھا ان کا وہ مگرمچھ جیسا تھا. وہ وہاں سے سکھانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہاری زمین میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو ہزاروں سال پہلے وہ تعلیم دے کے گئے، اور وہ تعلیم دے کے گئے کہ ہماری پرستش کرو، ہمیں پوجو. یہ اس کا بیان ہے. اور پھر اس کے بعد ہزاروں سال تک ہمارے آباء و اجداد کا واسطہ زحل سے رہا. وہاں سے چیزیں آتی تھیں، یہاں سے وہ اپنی باتیں سناتے تھے آ کے، یہاں سے پھر واپس جایا کرتے تھے. اور پھر ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے کہا اب ہم نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد اس زمین پہ پھر کوئی نہیں آیا، اور انہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھا دی تھیں، بس اسی کو ہم پڑھتے ہیں. اب یہ نقل کس حد تک صحیح ہے؟ کیا انہوں نے اپنی پرستش کی دعوت دی تھی، یا درمیان میں اور مذاہب کی طرح وہ مذہب بھی بدل گیا جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، یا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کے لیے دعوت دی تھی؟ وہ کون سی مخلوق تھی، کیسے آئی تھی، کیا کرتے رہے؟ اب اس انسان کو کون تحقیق کرے؟ یہ پوری زندگی ایک چاہیے. 20 سال اس فرانسیسی نے وہاں گزار دیے، اور اس کے بعد اس نے اس کتاب میں اپنے وہ نتائج لکھے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا کیا ہے، اور میں نے وہاں جا کر کیا سیکھا ہے. اور اب تک وہ لوگ اپنی جو اصل چیزیں ہیں دکھانے کے لیے کسی اور کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ سینہ بس سینہ ہے، راز ہیں جو اس کائنات کے ہمارے ہاں چل رہے ہیں. ہمیں انہوں نے منع کیا تھا کہ کسی غیر اہل کو نہیں دکھانا، جو اہل ہو اس چیز کا اسے ہی بتانا ہے. تو اب چونکہ تم ہمارے پاس رہے ہو اس لیے تمہیں سمجھتے ہیں ہم مذہبی رہنما ان کے، کہ اب تم اہل ہو گئے ہو لہذا تمہیں سکھا دیتے. کیسی کیسی چیزیں. اور ابھی تو سائنس پہنچی نہیں کہ اس کائنات میں زندگی اور کہاں ہے. جتنا ایکسپلور کیا ہے انہوں نے اس دنیا کو،
وہ شاید حقیقی دنیا کے مقابلے میں 1000واں حصہ بھی شاید نہ ہو، 1,00,000واں حصہ بھی نہ ہو۔ اس کائنات میں ایسی ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اور آپ نے اگر ان چیزوں کو دیکھا ہو جو الیکٹرانک اس سے تعلق رکھتی ہیں اٹامک انرجیز سے، تو وہ کئی مرتبہ بتاتے ہیں کہ ایک پھل ہے، مثلا کیلا ہے، اس کو توڑتے ہیں تو اس سے جتنی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو کہ ذرے سے ہوتی ہے۔ اس قسم کی کئی چیزیں ہیں۔ اب یہ اسرار اس کائنات کے کون سا سارے کھلے ہیں؟ سارے تو بہت زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں تو اگر وہ 1,00,000 ہیں تو بھی شاید انسان پہ ایک بھی نہیں کھلا، اور اس کے باوجود اس کا حال یہ ہے آزادی کا کہ اپنے سر پہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور یہ جس نے بنایا ہے اس کو وہ کہتا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اور یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو سادھا ہے، اتقن ٹھیک کیا ہے۔ کوئی اور ترجمہ اس کا ہے؟ مضبوط بنایا، ٹھیک کیا، صحیح ہے۔ انہ خبیر، اور اللہ کی ذات بہت باخبر ہے، بما تفعلون، جو کچھ تم فعل کرتے ہو، جو تم کچھ کام تم کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات ان ساری چیزوں کو جانتی ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان کیا کیا کام کرتے ہیں اور ان کے اثرات انسانوں کی زندگیوں پر کیا پڑتے ہیں، اور آگے آنے والی زندگی اس میں یہ اپنے اعمال کو کس رنگ اور ڈھنگ میں پائیں گے۔